اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد و بارک وسلم تسلیما۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ بہت ہی مشہور و معروف آیہ کریمہ ہے جو الحمدللہ ہر مسلمان جانتا ہوگا، لیکن آج اس کے متعلق تھوڑی سی ڈیٹیلز ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس میں کیا راز چھپے ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے فرشتے یقیناً نبی پر درود بھیجتے ہیں، اور اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو جیسا کہ سلام بھیجنے کا حق ہے۔ یعنی درود شریف ایسی عبادت ہے جو خود پروردگار بھی کرتا ہے، یعنی اس عبادت میں لا شریک بھی شریک ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، اس ذات کی کہ کیا کہنے ہیں، اس ذات کی کہ جن پر خود اللہ سبحانہ تعالیٰ درود و سلام بھیج رہے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ درود پڑھا کیسے جائے۔ تو آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہی ارشاد فرماتے ہیں نا کہ تسلیمہ، ایسا درود بھیجو جیسا کہ درود بھیجنے کا حق ہے۔ یعنی تسلیم کا اگر ہم مطلب لینا تو تسلیم کا مطلب ایک ہی بھی ہے کہ تسلیم ہو جانا، بات کو ماننا، اپنی گردن کو جھکا دینا۔ تو اس سے یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو میرے رسول کے سامنے، میرے رسول کی ہر حکم کے آگے اپنی گردنوں کو جھکا لو، تسلیم ہو جاؤ۔ جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اطاعت کرو میرے رسول کی۔ اللہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی بات کے ساتھ ساتھ کہ میری بات مانو اور میرے رسول کی بات مانو، اپنی فرما برداری کے ساتھ ساتھ اپنے رسول کی اطاعت کا اللہ تعالیٰ خود حکم دے رہے ہیں۔ تو پھر ہم سب کو اس بات کو پہلے اپنے ذہن میں بٹھا لینا چاہیے کہ درود وہی قبول کیا جائے گا جس کا اللہ کے رسول ہمیں حکم دیں گے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف درود السلام کا کہا ہے، ہمیں طریقہ نہیں بتایا۔ تو اب جیسے رسول اللہ کہیں گے درود ویسا ہی بھیجنا ہوگا تو قبول ہوگا، اور اگر اپنی پسند اور مرضی کا درود ہم بھیجیں گے نا تو وہ اطاعت نہیں ہوگی بلکہ وہ نافرمانی ہوگی۔ نافرمانی ہوگی نا، اور جس شخص کی نافرمانی کی جائے تو وہ خوش نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ ناراض ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہی آگے، اسی آیہ کریمہ کے ساتھ آگے فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، ان الذین یعظون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ واعد لہم عذابا مہینا، کہ جو لوگ بھی اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، ناراض کرتے ہیں، تو ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ نے لعنت کی ہے اور اس نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے ذلت دینے والا عذاب، رسوا کرنے والا عذاب۔ استغفر اللہ۔ تو پھر ہمیں اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول کے حکم کو ماننا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھ پر درود پڑھو، صواحق محرقہ میں یہ حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا، ابن حجر مکی فرماتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو مجھ پر دم کٹی درود مت پڑھا کرو۔ تو پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کون سا درود ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہم صلی علی محمد، اتنا مت کہا کرو بلکہ کہا کرو اللہم صلی علی
محمد و آل محمد، یعنی اس میں میری آل کو بھی شامل کیا کرو۔ اپنی آل اولاد کس کو پیاری نہیں ہوتی؟ سب کو پیاری ہوتی ہے نا۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اپنی آل سے بہت محبت ہے، اور آپ نے کہا کہ جب مجھ پر درود السلام بھیجو تو ساتھ میں میری آل کو بھی شامل کر لیا کرو۔ اس کے متعلق ایک اور حدیث ملتی ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جو شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے لیکن میری آل پر درود نہیں بھیجتا تو وہ جنت کی خوشبو نہیں پا سکے گا، جبکہ جنت کی جو خوشبو ہے وہ 500 سال کے فاصلے سے سونگھی جا سکتی ہے، یعنی اس کی خوشبو دور دور تک پھیلی ہوگی، لیکن جو شخص مجھ پر درود پڑتا ہے لیکن میری آل کو شامل نہیں کرتا تو وہ شخص جنت کی خوشبو تک بھی سونگھ نہیں سکے گا۔ تو اس کے لیے پھر ہم کو یہ جاننا ہے کہ بے شک درود کریم کی فضیلتیں بے شمار ہیں، اس کے فوائد لا تعداد ہیں، لیکن صرف اسی درود پاک کے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہو اور جس کا آپ ہمیں حکم دیں گے تو وہی درود اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اپنی من پسند کا درود اگر ہم پڑھیں گے نا تو وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ساری امت جنت میں جائے گی سوائے ان کے جنہوں نے انکار کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ انکار کون کرے گا؟ تو فرمایا کہ جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو میری نافرمانی کرے گا، میری بات سے ماننے سے انکار کر دے گا، میری بات کو ماننے سے، تو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ خود رسول اللہ کی زبان میں یہ صحیح حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بس اس کی فوائد بے شمار ہیں، میں آپ کو اس کے چند جو فضیلتیں ہیں درود کریم کی وہ آپ کو بتاتی ہوں، لیکن پہلے میں یہ بتانا چاہتی تھی آپ کو کہ دیکھیے درود پاک ضرور پڑھیں، لا تعداد پڑھیں، بے شمار پڑھیں، لیکن یہ اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ رسول اللہ کو کون سا درود پسند ہے۔ جب ہم کسی کے لیے کوئی تحفہ لے کے جاتے ہیں تو اس کی پسند ناپسند کا خیال رکھتے ہیں نا، ہم دیکھتے ہیں نا کہ وہ کس طرح کا اس کا سٹینڈرڈ ہے، کس طرح کا وہ چیز پسند کرتا ہے، کون سی چیز اس کو ناپسند ہے، تو ہم کوئی ناپسند چیز تو نہیں اس کے لیے لے کے جاتے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اگر ہم کسی کو کوئی تحفہ دیں تو اس کے سٹینڈرڈ کے مطابق دیں، اس کی پسند اور ناپسند کے مطابق دیں۔ تو جب ہم درود کریم بھیجتے ہیں نا تو یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہماری طرف سے ایک تحفہ ہوتا ہے، تو اس لیے ہمیں درود وہ پڑھنا ہے جو اللہ کے رسول کو پسند ہے، اپنی مرضی کے مطابق نہیں، ٹھیک ہے۔ ان آیات پر، ان احادیث پر غور و فکر کیا کریں، اپنے اندر کے احساس سے نکلیں، اپنے رب کی بات کو سنیں، اپنی خواہشات کو جو ہے وہ ترجیح نہ دیں، بلکہ اپنے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سنیں۔ اور درود شریف جو ہے وہ اس کٹھن اور مشکل دور میں آپ کے لیے ایک بہترین ہم سفر ثابت ہوگا اور آپ کو اعلیٰ منزل پر فائز کر کے ہی دم لے گا انشاءاللہ۔ سنن نسائی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر درود پڑھنا لازم کر لو اور اپنی دعاؤں میں اس کو پڑھا کرو، کیونکہ خدا اس سے بلند تر ہے کہ اس سے 2 حاجتیں طلب کی جائیں اور وہ ایک تو پوری کر دے اور ایک پوری نہ کرے۔ یعنی تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ درود شریف ایسی عبادت ہے جو ہر حال میں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی قبول ہے۔ باقی ہم جو بھی عبادت کرتے ہیں نا، نماز، روزہ، حج وغیرہ، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ حتماً ہماری یہ عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی ہے، لیکن درود پاک جیسے ہی پڑھا جاتا ہے تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے۔ تو وہ بتا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ درود کو تو اللہ قبول کر لے اور مجھ پر رحمت نازل کرے، لیکن جو تمہاری حاجت ہے، جو تم نے درود کے بعد اپنی حاجت اللہ سے طلب کی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو پورا نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ اس سے بلند تر ہے کہ وہ تمہاری ایک حاجت کو پورا کرے اور دوسری حاجت کو پورا نہ کرے۔ اسی طرح جامعہ ترمذی میں ایک حدیث ہے کہ حضرت امام علی علیہ السلام سے وہ حدیث
روایت کی گئی ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جس شخص کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے وہ سب سے بڑا کنجوس ہے، بخیل ہے وہ شخص۔ اور ترمذی میں ہی ایک اور حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے، یعنی جب بھی کہیں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ان کی آل میں سے کسی کا نام آئے تو ہم پر واجب ہے کہ ہم اسی وقت درود پڑھیں، چاہے چھوٹے سے چھوٹا درود، سب سے چھوٹا درود یہ جو ابھی آپ کے سامنے آ رہا ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہ سب سے چھوٹا بھی ہے لیکن سب سے جامع بھی ہے، یعنی یہ مکمل درود ہے۔ یہ درود ابراہیمی جو ہے نا وہ ایک دعا ہے رسول اللہ کی، کبھی آپ نے اس کے میننگ پر غور کیا ہے؟ انشاءاللہ میں اس پر بھی ایک ویڈیو بناؤں گی تفصیلی اللہ کے حکم سے۔ تو یہ ایک مکمل اور جامع درود ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ٹھیک ہے؟ تو یہ پڑھا جائے جب بھی کہیں پر بھی رسول اللہ کا نام آئے یا ان کی آل میں سے کسی کا نام آئے تو ہم پر واجب ہو جاتا ہے کہ ہم اپنی زبان سے یہ درود کریم جو ہے اس کو پڑھیں۔ سنن طبرانی میں ہے ایک روایت کہ جو شخص روزانہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن اسے شہیدوں میں اٹھائے گا، اور اس کے ماتھے پر اس کے آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا کہ یہ شخص منافقت اور دوزخ کی آگ سے بری ہے۔ سبحان اللہ، یعنی جس کو دوزخ سے نجات مل گئی تو اسے اور کیا چاہیے؟ کچھ چاہیے قیامت کے دن جب اس کو دوزخ سے نجات مل گئی، اللہ کا قرب حاصل ہو گیا، تو پھر اس کے بعد کسی کو اور کسی بھی چیز کی طلب نہیں ہوگی۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ روزانہ کم سے کم ایک تسبیح پورے خضوع و خشوع کے ساتھ درود پاک کی ہم پڑھیں، ٹھیک ہے؟ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے باوضو ہونا بھی شرط نہیں رکھی ہے، یعنی اگر ہم بے وضو بھی پڑھیں گے نا تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کریں گے۔ تو اگر ہم باوضو پڑھیں گے تو اس میں ہمارے لیے بہتری ہے، ہمیں زیادہ یعنی ہمارے دل کو پاکیزگی حاصل ہوگی۔ جیسے لیکن اگر عورتیں باوضو نہیں بھی رہ سکتی کبھی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ درود پاک آپ ہمیشہ اپنی زبان پر جاری رکھیں۔ اور اسی طرح صحیح مسلم اور سنن نسائی میں حدیث ہے کہ جو 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اس کے 10 درجات بلند کر دے گا، اسے 10 نیکیاں عطا فرمائے گا اور اس کے 10 گناہ معاف کر دے گا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ آپ مجھے بتائیے کیا کسی اور عمل کی آپ کو اتنی فضیلت ملتی ہے؟ کسی بھی اور عمل کی آپ کو اتنی بڑی فضیلت نہیں ملے گی جتنی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھی ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر کرم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ چیزیں رکھی کہ ہم اللہ کا قرب حاصل کریں۔ اور فرمایا گیا کہ قیامت کے دن میزان یعنی ترازو پر سب سے جو بھاری وزن ہوگا نا وہ درود کریم کا ہوگا۔ جو درود شریف آپ نے پڑھا ہوگا نا تو وہ اس کا جو وزن ہے وہ سب سے زیادہ بھاری ہوگا، وہ انشاءاللہ ہمارے اعمال کو زیادہ کر دے گا۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ ہر دعا کے وقت اس کو ضرور پڑھا کرو تاکہ وہ تمہاری دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ اور ایک جگہ پہ فرمایا گیا کہ ایک درود کے بدلے جب ہم ایک صلوات ایک درود بھیجتے ہیں نا رسول اللہ پر تو اس کے بدلے ہمیں 1000 نیکیاں ملتی ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کبھی 1000 نیکیاں کہا گیا، کبھی 10 کہا گیا، کبھی یہ کہا گیا کہ اس کو شہید جتنا درجہ ملے گا، یعنی یہ ہماری اخلاص پر یہ ہوگا کہ جتنی مخلصی سے جتنی محبت سے ہم درود کریم پڑھیں گے تو ہمیں اتنا ہی اجر ملے گا، جتنی خضوع و خشوع کے ساتھ پڑھیں گے۔ اگر ہم بے دہانی میں پڑھیں گے تو ظاہر ہے اس کا ثواب کم ہوگا، لیکن اگر ہم اس کو بہترین انداز میں پڑھیں گے، سوچ سمجھ کر پڑھیں گے، اپنے ذہن کو بیدار کر کے پڑھیں گے تو اس کا ثواب اتنا ہی انشاءاللہ بڑھتا چلا جائے گا۔
اور ایک جگہ پہ فرمایا گیا، یہ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو شخص اپنے گناہوں کا کفارہ ادا نہیں کر سکتا نا، تو اس کو چاہیے کہ وہ کثرت سے درود پاک پڑھے. یعنی کوئی اتنا گنہگار ہے، اس کے گناہ بہت زیادہ ہیں، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں درود شریف کو زیادہ کر دے، زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ وہ درود پاک پڑھا کرے. سنن نسائی میں ہی ایک حدیث ہے، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے کہ آپ کا چہرہ حشاش بشاش ہو گیا، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس ابھی حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں اور کہا کہ آپ کا رب فرماتا ہے کہ کیا آپ راضی نہیں کہ آپ کی امت میں جو کوئی بھی آپ پر درود بھیجے میں اس پر 10 بار درود بھیجوں. سبحان اللہ. یعنی میں اس پر 10 بار رحمتیں نازل کروں. درود اللہ کی جانب سے کیا ہے؟ اللہ کی رحمت ہے، اور میں اس کو 10 بار سلام بھیجوں گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن مجھ سے سب لوگوں میں سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس نے سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجا ہوگا. ترمذی کی حدیث ہے یہ، جس نے سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجا ہوگا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہوں کو مٹا دے گا انشاءاللہ. 80 سال کے گناہ اس کے معاف کر دیے جائیں گے. لیکن بات پھر آ جا کے وہی ہو جاتی ہے کہ ہمیں کام وہ کرنا ہے جو رسول اللہ کو خوش کرے. ٹھیک ہے نا؟ ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے رسول کو تحفہ بھیج رہے ہیں. جمعے والے دن بہت مبارک ہے کہ ہم جو ہے بہت زیادہ درود پاک کا اہتمام کریں، اپنے گھر میں سب نہائیں، غسل کریں، سورہ کہف پڑھیں، درود پاک زیادہ سے زیادہ پڑھیں، استغفار پڑھیں اور خوشبو لگائیں. تو اس سب سے زیادہ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ کی بات ماننی ہے، پیروی کرنی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اگر ہم صرف درود پاک پڑھیں گے اور رسول اللہ کی بات کو نہیں مانیں گے، آپ کی نافرمانی کرتے رہیں گے اپنی پوری زندگی میں، تو پھر وہ درود بھی ہمارا کسی کام نہیں آئے گا. تو سب سے زیادہ ہمارے لیے آج بہت ضروری ہو گیا ہے کہ ہم اپنے رسول کو آئیڈیل بنائیں. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فالو کرنے کی کوشش کریں، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. اگر ہم کریں گے نا تو انشاءاللہ ہماری نسلیں سنور جائیں گی. لیکن اگر ہم اس پر توجہ نہیں دیں گے تو پھر تباہی و بربادی ہمارا مقدر ہوگا. تو بس یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو بنائی ہے، اس کو آپ ضرور دیکھیں اور پورا دیکھا کریں. اس میں آپ کے لیے کوئی تھوڑی بہت میرے علم کے مطابق جتنا مجھے علم ہے تو میں آپ کے لیے وہ کوشش کرتی ہوں کہ وہ آپ تک بات پہنچاؤں، کیونکہ یہ جس کے پاس بھی تھوڑا بہت علم ہوتا ہے نا تو اس پر یہ واجب ہے کہ وہ اپنا علم آگے دوسروں تک پہنچائے. اگر وہ نہیں پہنچاتا تو وہ گنہگار ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم کو سننے کی، علم کو پڑھنے کی، علم کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر ہمیں اس کے مطابق عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. تو اس ویڈیو کو اگر اچھی لگتی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور عمل کرنے کی بھی ہم سب کوشش کریں. ٹھیک ہے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم و فرجنا بہم برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین ثم آمین یا رب العالمین.